السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنا ہمیں بندہ بنایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی جس کا نام ہے قرآن مجید۔ آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے اور قرآن کا اثر یا فائدہ عتم پورا تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کے پورے حقوق ادا کریں۔ قرآن کا پورا حق یہ ہے، یہ حق میں اس کی تلاوت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اس کی تلاوت کا پورا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کے اندر تجوید کا خاص خیال رکھیں۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے جو حروف ہیں اس حروف کے جو مخارج ہیں، یعنی جہاں جہاں سے وہ حروف پیدا ہو رہے ہیں، زبان کی حرکت سے یا منہ کی حرکت سے، کس حرکت سے کون سا حرف پیدا ہوتا ہے، ان حرکات کا خیال کرنا کہ کوئی بھی حرف اپنی جگہ سے نکلے، کہیں اور جگہ سے حرف نہ نکلے۔ جس حرف کی جو مخرج ہے اس کو اسی جگہ سے ہی نکالنا، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ اس تجوید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس تجوید کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم تجوید کو نہیں سمجھتے، اگر ہمیں تجوید معلوم نہیں، اگر ہمیں تجوید کی ضرورت نہیں، تو پھر یاد رکھو آپ قرآن کی تلاوت کا بھی حق ادا نہیں کر سکو گے۔ لہذا تجوید کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم قرآن کے اندر جتنے حروف ہیں، کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو مشابہ آواز ہیں، جن کا آواز آپس کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن ان کی مخرج صرف جدا ہوتی ہے۔ تو آواز تو بھلے ملے لیکن مخرج کا ضرور خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان کی مخرج بھی آپس میں ملا دی تو پھر اس میں معنی کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر قرآن کی معنی تبدیل ہو گئی تو پھر یہ قرآن کا حق ادا نہ ہوا بلکہ یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اس تجوید کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا ایک ہے ذال اور ایک ہے زا اور ایک ہے ضاد۔ اب دیکھو ان کا آواز تو آپس میں ملتا ہے لیکن ان کی مخرج الگ الگ ہے۔ یا مثلا ہے سین، ایک ہے صاد اور ایک ہے ثا۔ اگر ان کا آواز بھلے ایک جیسا ہے لیکن ان کی مخرج جدا جدا ہے، تو لہذا ان مخرجوں کو جاننا ضروری ہے، تبھی آپ جا کر قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر سکو گے۔ کبھی کبھی ہمارے بچوں کے اندر یہ بھی عادت پائی جاتی ہے کہ جہاں پر پیش ہوتا ہے اس پیش کو کھینچ دیتے ہیں، پڑی حرکت ہوتی ہے۔ پڑی حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ پڑی حرکت کے ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کھینچے، بنا جھٹکے ادا کرو، لیکن ہمارے بچوں کے اندر کافی یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، خصوصاً ہمارے قراء کے اندر بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے قراء بھی بچوں کے اندر اس بات میں دھیان نہیں دیتے کہ وہ پڑی حرکت کو کھڑی حرکت جیسا ہی بنا دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، حمزہ زبر ا، جبکہ بچے اس کو پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ۔ اگر آپ دیکھو آ جو آواز نکل رہی ہے، حمزہ زبر آ، یہ جو آواز نکل رہی ہے یہی آواز آپ کو کھڑی حرکت میں بھی ملے گی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، وہ آواز اور یہ آواز دونوں میچ ہو گئے، دونوں ٹچ ہو گئے۔
جبکہ دونوں کے اندر دن رات کا فرق ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو تجوید کی بہت ضرورت ہے، تجوید ہمیں سیکھنی چاہیے۔ بنا تجوید کے ہم اچھے قاری بھی نہیں بن سکتے، اور بنا تجوید کے ہم قرآن کا حق ادا بھی، تلاوت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم اسی تجوید پر یہ کورس شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو میں اپنے دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیے مل کر ہم قرآن کی تلاوت کے حقوق سیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔